فرینڈز، آج آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ پہ بہت سے سانپ رہتے تھے۔ اس پہاڑ کے قریب ایک بستی آباد تھی جہاں انسان ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک کچھ سانپ وہاں جا نکلے اور بستی میں موجود انسانوں کو اپنے زہر سے مارنے لگے۔ دوسری طرف مارخور خوراک کی تلاش میں پہاڑ پہ جا پہنچا تو اسے انسانوں کی بستی نظر آئی۔ وہ وہاں جا پہنچا۔ مارخور نے زہریلے سانپوں کا خاتمہ کیا۔ بستی والے بہت خوش ہوئے اور وہ مارخور سے پیار کرنے لگے۔ یہ مارخور اسی بستی میں رہنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر سانپوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ وہ مختلف حربے آزمانے لگے تاکہ مارخور کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے بستی کی باہر کی دنیا میں رہنے والی لالچی اور بھوکی لومڑیوں سے مدد مانگی، جو پہلے سے ہی بستی کو ختم کرنے کے درپے تھیں اور مارخور کے لذیذ گوشت کو کھانا چاہتی تھیں۔ فرینڈز، آپ کو بتاتے چلوں کہ مارخور ایک جانور کا نام ہے۔ خیر، جب سانپوں نے دیکھا کہ مارخور ہر سانپ کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا تو انہوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ ایک سانپ کو مارخور کے آگے پیچھے بھگا دیا اور دوسرے سانپوں کے ذریعے سے بستی میں انسانوں اور دوسری مخلوقات کو کاٹنے لگے۔ جب بستی والوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ مارخور پر شدید برہم ہوئے اور غم و غصے کا اظہار کرنے لگے، کیونکہ مارخور چپ چاپ دیکھ رہا تھا اور کچھ کر نہیں رہا تھا۔ کسی نے کہا مارخور کو مار دو، اسی کی وجہ سے ہم پہ یہ مصیبت آئی ہے، اور کچھ نے کہا کہ اسے بستی سے نکال دو۔ جب مارخور نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بہت دل گرفتہ ہوا اور بستی سے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بستی سے باہر نکلا تو سانپ اسے دیکھ کر ڈر گئے، لیکن مارخور چپ چاپ گزر گیا۔ سانپوں کو حیرانی بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ مارخور اب کچھ نہیں کہے گا اور ہم اپنا کام سر انجام دیتے رہیں گے۔ مارخور نے یہ حالت دیکھی تو رک گیا اور ان کا منصوبہ جاننے کے لیے خود کو سویا ہوا ظاہر کیا۔ خیر، جب سانپوں نے دیکھا کہ اب مارخور کی کہانی ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے آوازیں کسنا، ناچنا گانا اور خوشی سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سب سانپ آوازیں سن کر اکٹھے ہو گئے اور کچھ بستی کی طرف چل پڑے۔ مارخور کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اکٹھے ہونے والے سانپوں کا قلعہ کما کیا اور پھر بستی کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر بستی میں داخل ہونے والے سانپوں کی گردنیں دبوچ کر انہیں ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس دن سے لے کر آج بھی بستی میں باقی رہنے والے سانپ مرنے والے سانپوں کی یاد میں شمع جلاتے ہیں، اور وہ لومڑیاں جو مارخور کو کھانا چاہتی تھیں وہ آج بھی ادھر ادھر جا کر مارخور کے مظالم کی کہانیاں مرچ مسالے لگا کر بتاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو ان کی یہ بات پر یقین بھی کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ پروپیگنڈے میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں۔ آج بھی سانپ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے یا واپس نہ آئے تو ان سب کے پیچھے مارخور کا ہاتھ ہوگا۔ فرینڈز، اس کہانی میں بستی سے مراد ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اور سانپوں سے مراد ہمارے اندرونی دشمن ہیں، جبکہ لالچی لومڑیاں ہمارے بیرونی دشمن ہیں، جو کہ آج بھی ہمارے پیارے وطن کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں اور اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے آج تک باز نہیں آئے ہیں۔ ISI وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی مگر دشمن کے اندر اور سامنے رہتے ہوئے اپنا کام کرتی ہے۔ زہریلے سانپ بھی ہمارے اندر موجود ہیں اور ہمیں پاک آرمی اور ISI سے دور کرنے اور ہمارے دلوں سے ہمارے مارخوروں اور جاں بازوں کی محبت کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ آج بھی سازشی دماغ استعمال کیا جا رہا ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے ہمیں اپنے مارخوروں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیارے پاکستانیوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک، اپنی آرمی اور اپنے مارخوروں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں، ان پہ تنقید نہ کریں، بنا سوچے سمجھے ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ دشمن ایسے ذرائع اور ایسے عناصر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال سکے، ہمیں جدا کر سکے اور اپنی افواج سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ دشمن کو اچھے سے پتہ ہے کہ پاکستانی قوم کیسی ہے اور اپنی افواج سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کا اچھا، برا، غلط، صحیح ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہمارا بحیثیت پاکستانی ہونے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر میدان میں اپنی افواج کو سپورٹ کریں اور ان کے حق میں بولیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔